مقدمے کی سماعت جولائی 1999 میں اپنے انجام کو پہنچی۔ معزز عدالت نے اس دوران مقدمے میں زہر بحث آنے والے اہم فقہی مسائل اور سوالات پر رہنمائی حاصل کرنے کے لیے فریقین کے وکلاء حضرات کے علاوہ بینکنگ کے ماہرین، معاشیات کا ادراک رکھنے والے اسکالرز اور علماء کرام سے اپیل کی کہ وہ عدالت کی معاونت کریں۔ عدالت نے از خود بھی اسلامی بینکاری سے متعلق 1 درجن سے زیادہ قانون دانوں، معاشی ماہرین، محققین اور علماء سے رابطہ کیا، جن میں ڈاکٹر وقار مسعود، ڈاکٹر ارشد زمان، عمر چھاپڑا، پروفیسر خورشید احمد، مولانا حافظ عبد الرحمن مدنی، عبدالجبار خان، خالد مساق، ابراہیم سادات، ڈاکٹر نواب حیدر نقوی، سید طاہر، مولانا گوہر رحمان، ایس ایم حسن، خالد مجید، سبقت اللہ، ڈاکٹر ضیاء الدین احمد اور ایس ایم ظفر جیسے ممتاز ماہرین شامل تھے۔ اب یہاں لکھا نہیں ہے لیکن آپ کو بتا دوں کہ صرف ہم نے اسلام آباد میں ہیئرنگ نہیں کی، کچھ وکلاء صاحبان کو عدالت کی وجہ سے مشکل تھی، کراچی میں بحث کرنا چاہتے تھے، ہم شریعت ایپیلیٹ بینچ کو کراچی لے کے گئے، وہاں بھی سنا ہم نے جا کے۔ اس موقع پر فاضل عدالت نے اپنے وکلاء اور اسکالرز کی سہولت کے لیے کم از کم 10 سوالات بھی مرتب کیے جو زیر سماعت 118 اپیلوں میں اٹھائے گئے، نکات میں سے اخذ کیے گئے تھے۔ ان سوالات کے سرسری مطالعے سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی تھی کہ ان کے جوابات ہی دراصل سود سے متعلق اس اہم مقدمے میں بنیادی کردار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس مقدمے کی سماعت اور بحث کے دوران عدالت کے سامنے فریقین کی طرف سے 500 سے زائد کتب کے حوالہ جات پیش کیے گئے۔ جدید اور قدیم معاشی کتب و جرائد کے بے بہا ذخیرے میں سے اہم اقتباسات کی نقول عدالت کے ریکارڈ پر لائی گئیں اور 1500 سال میں لکھی جانے والی قرآنی تفاسیر اور فقہی آراء کے ہزاروں صفحات پر مشتمل سود سے متعلق مباحث کو عدالت کے علم میں لایا گیا۔ قرآن مجید کے حوالوں کے علاوہ تقریباً 2000 احادیث بھی، یہ ذرا سا ایگزیجریشن ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس سارے مواد کی چھان پھٹک، عمیق مطالعے اور علماء و وکلاء کی بحث سماعت کرنے کے بعد شریعت ایپیلیٹ بینچ نے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو عمومی طور پر درست قرار دیتے ہوئے جدید بینکاری سمیت تمام دیگر سودی قوانین کو اسلام کی روشنی میں ممنوع اور حرام قرار دے دیا اور حکومت کو مزید مہلت دیتے ہوئے ہدایت جاری کی کہ وہ جون 2001 تک تمام غیر اسلامی قوانین کو تبدیل کر کے سود سے پاک کر دے۔ تو یعنی ہم نے وقت کب تک کا دیا؟ جون 2001 تک کا وقت ان کو دیا، حالانکہ یہ وقت ذرا زیادہ تھا لیکن پھر بھی دیا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو کہ اس میں نہیں ہے یہ ہوئی کہ ابھی ہم نے فیصلہ ریزرو کیا ہوا تھا کہ محمود غازی صاحب جو کہ اسلامک اسکالرز میں سے 2 میں سے ایک تھے، ایک تقی عثمانی صاحب تھے، دوسرے محمود غازی صاحب تھے، وہ ایک روز ہم لوگوں کی چائے کی بریک ہوتی ہے سپریم کورٹ میں 11 سے لے کے 11:30 بجے تک، تو میں جو وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ غازی صاحب عام طور پر تو شیروانی میں ہوتے ہیں جج، کم از کم اس وقت ہوتے تھے، اب تو نہیں ہوتے، اب تو وہ ڈریس بھی بدل گیا ہے۔ تو غازی صاحب ٹائی لگائے ہوئے اور سوٹ لگائے ہوئے بیٹھے ہیں وہاں پر۔ تو میں نے ساتھ میں ایک جج میرے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا بھائی یہ آج اس طرح کے ڈریس میں کیسے بیٹھے ہیں؟ کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں؟ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگے بھائی یہ تو ان کو تو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل جو کہ کیبنٹ سے بھی بڑا ادارہ ہے اس کا ممبر مقرر کر دیا گیا ہے۔ میں نے کہا اچھا، خیر بہرحال وہ تھوڑے دور بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ہم نکلنے لگے چائے پی کے تو میں نے غازی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ جو ہم نے فیصلہ ریزرو کیا تھا اس کا کیا بنے گا؟ آپ نے یہ عہدہ لے لیا ہے، آپ تو سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے تھے۔ کہنے لگے بھائی وہ فیصلہ جو ہے وہ تو تقریباً ہو ہی گیا ہے
اور میں اس کے اوپر دستخط کر دوں گا. میں نے کہا آپ جب جج نہیں رہیں گے تو آپ فیصلے پہ دستخط کیسے کریں گے؟ کہنے لگے اچھا تو ٹھیک ہے، پھر آپ ہی لوگ اس کو دیکھ لیجئے گا. تو یعنی سب سے پہلا جو عمل ہوا، اور یہ کب ہوا؟ پرویز مشرف صاحب جو کہ 12 اکتوبر 1999 میں تشریف لائے تھے، انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سپریم کورٹ کی جو 5 رکنی فیڈرل شریعت اپیلیٹ بینچ تھی، اس کے ایک ممبر کو غائب کر دیا. اس سے فرق پڑ سکتا تھا، لیکن فرق یوں نہیں پڑا کہ کانسٹیٹیوشن میں پروویژن یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ علماء 2 ہوں گے، تو لہذا ایک بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ ایک رہ گئے تھے تو ہمارا کام چل سکتا تھا. خیر، پہلا کام تو یہ ہوا. اس کے بعد یہ شک نکلی کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جتنے بھی جج ہیں، اب آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی جج بنتا ہے تو نوٹیفیکیشن ہوتی ہے، لیکن نوٹیفیکیشن کی بنیاد پر کوئی جج نہیں بنتا. نوٹیفیکیشن کے بعد اس کو جا کر کے دستور کے اوپر حلف لینا پڑتا ہے، تب جج بنتا ہے. اس کی تنخواہ جب جاری ہوتی ہے، اس کی ملازمت جب شروع ہوتی ہے. تو یہ کہا کہ اب آپ کو ہمارا حلف لینا پڑے گا. پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر PCO ایک نکالا، اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی. اس میں یہی تھا کہ میں انصاف کروں گا، فلاں کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. لیکن جس آدمی نے نکالا، اگر اس کے اوپر آپ حلف لے رہے ہیں تو آپ دراصل اس آدمی کو ایکسپٹ کر رہے ہیں. اور وہاں پٹیشنز پڑی ہوئی تھیں ان کے قانونی ٹیک اوور کرنے کے بارے میں، وہ ہم سن رہے تھے اس وقت. تو معلوم یہ ہوا کہ 2-3 چیزیں کہی گئیں. اس وجہ کو بتاتے ہوئے کہ نیا حلف کیوں لیا جا رہا ہے. اس میں سے ایک تو یہ تھی کہ آپ لوگ غالباً یہ 13 جج جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ میری حکومت کو ٹاپل کر دیں گے. ایک تو یہ تھی جو آپ یہ پٹیشن سن رہے ہیں، اور دوسری یہ تھی کہ یہ جو سود کا فیصلہ آپ لوگوں نے دیا ہے، یہ اتنے عرصے پاکستان کے 57 سال گزر گئے، اب تک نہیں ہوا، اب آپ لوگوں نے دے دیا. خیر بہرحال، تو اب اس میں سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ حلف لیا جائے یا نہ لیا جائے. تو اس میں 2 قسم کی باتیں تھیں. ایک تو یہ بات تھی کہ اگر کسی کو حکومت خود حلف نہ دے تو وہ ریٹائر ہو جائے گا. کسی جج کو اگر حکومت خود نامینیٹ نہ کرے کہ جی آپ حلف لیں، تو جس کو حلف وہ نہیں دیں گے وہ ریٹائر ہو جائے گا. جو حلف لے لے گا وہ جاری رہے گا. اور اگر کوئی جج خود سے منع کرتے کہ جی ہم حلف نہیں لیں گے، وہ بھی ریٹائر ہو جائے گا. تو ہائی کورٹ میں تو کوئی جج بھی ایسا نہیں تھا. 4 ہائی کورٹ ہیں آپ کے، 4 ہائی کورٹوں میں کوئی جج بھی ایسا نہیں تھا جس نے اپنے آپ یہ کہا ہو کہ جی میں حلف نہیں دوں گا. یعنی کتنے افسوس کی بات ہے. وہ جو میں نے ہیگل والی بات پڑھی تھی، ذرا وہ ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام کے بارے میں اور دراصل مسلمانوں کے بارے میں اس نے کیا بات کہی. اور ہائی کورٹوں میں اگر کوئی جج نہیں رہے اس بنیاد کے اوپر تو وہ تھے جن کو حلف دیا ہی نہیں گیا. سپریم کورٹ میں اس وقت 13 جج تھے. اس میں سے 6 جج ایسے تھے جن کے متعلق ہمیں اس وقت یہ خیال رہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ منع کیا ہے کہ ہم حلف نہیں لیں گے. بعد میں کچھ اس طرح کے آثار محسوس ہوئے کہ شاید ان میں سے ایک ایسا تھا جس کو وہ حلف دینا نہیں چاہتے تھے، لیکن ابھی تک وہ بات واضح نہیں ہوئی ہے. لیکن ایک بات جو کہ بار بار کئی جگہوں سے سننے میں آتی ہے کہ ان 6 ججوں میں سے بھی ایک ایسے تھے کہ جن کو شاید وہ حلف دینا نہیں چاہتے تھے. تو اب رہ گئے 7 جج. تو انہوں نے کیا کیا کہ پھر وہ ہائی کورٹوں سے لا کر کے اور وہ 12-13 جج پورے کیے اور